السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہاجرین کے اوپر۔ کراچی کے بیک گراؤنڈ میں زیادہ اس چیز کو دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم مہاجر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ پنجاب میں بھی مہاجرین آئے تھے۔ مہاجرین اور پناہ گزین میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ دیکھیں گے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بننے کی وجہ کیا تھی۔ اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج مہاجرین کے تناظر میں دوبارہ سے اس ٹاپک کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ مہاجرین جو ہندوستان سے پاکستان آئے اور اسپیشلی کراچی میں آئے، ان لوگوں کو ابھی تک مہاجرین کیوں کہا جاتا ہے، وہ انٹیگریٹ کیوں نہیں کر سکے، اس میں کس کا قصور تھا، ان کا اپنا یا یہاں کے لوگوں کا، مقامی لوگوں کا، خاص کر کے سندھیوں کا۔ سندھی کا پوائنٹ آف ویو ہم کبھی بہت ہی کم ہے کہ ہمیں سننے میں ملا ہو۔ زیادہ ہم مہاجرین کی وکٹمائزیشن کے بارے میں سنتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت، کتنا فسانہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان کی ہجرت، پاکستان کے بننے کے وقت جو ہجرت ہوئی، کیا وہ پارٹیشن کا پارٹ تھی؟ میرے ساتھ ان ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے لطیف نظمانی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، رائٹر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ روبینہ۔ نظمانی صاحب، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاکستان مسلمانوں کے لیے، جیسے اسرائیل اسٹیٹ فار جوز، ساری دنیا سے جوز آ جائیں وہاں پہ رہیں، تو کیا پاکستان کا جو بار بار کنفیوز کیا جاتا ہے یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں سب وہاں اکٹھے ہو جائیں اور مسلمانوں کی ایک پوری ریاست بن جائے؟ اس پہ جی میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ عموماً ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جو کہ استعمال ہوتا ہے، ہوم لینڈ فار دی مسلمز، پاکستان از اے ہوم لینڈ فار دی مسلمز۔ یہ ایک بڑا مسلیڈنگ قسم کا کانسیپٹ ہے۔ ہوم لینڈ آف دی مسلم سے ایک تصور ذہن میں آتا ہے جیسے اپارتھائڈ اسٹیٹ، جیسے آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا کہ وہاں پہ صرف یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہودی رہ سکتے ہیں، اور پاکستان شاید ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ بنایا گیا جہاں صرف مسلمان رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسلیڈنگ کانسیپٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا، تو پھر اس میں اب یہ جیسے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ شریعت نافذ کی جائے۔ تو اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی پہلے تو شریعت کا فیصلہ کر لیں آپ کہ کون سی شریعت ہے، تو پھر نافذ کریں اس میں۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان، اگر آپ پاکستان کے، ایک تو سب سے پہلے تو تاریخ پڑھیں۔ 99% لوگ انفارچونیٹلی کتابیں پڑھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنا ذرا مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے لوگوں میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں پاکستان کا جھنڈا، اگر صرف پاکستان کے جھنڈے پہ 2 منٹ ٹھہر کے غور کریں تو میرے خیال میں وہ ساری کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ پاکستان کا تصور کیا تھا۔ پاکستان میں ایک تو تقریباً 75% گرین پورشن جو ہے، جس کے اندر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو ایک وائٹ اسٹرپ ہے تقریباً 25% ہوگی، وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنورٹیز پاکستان کا اتنا ہی بڑا حصہ ہیں جتنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کہ ہوم لینڈ فار دی مسلمز تھا، یہ تو ادھر ہی نیگیٹ ہو گیا نا۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو میجورٹی کے مسلمز علاقے تھے ان کو علیحدہ کرنا، ان کے اندر سیلف رول، یعنی کہ ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے، ہم جو بھی فیصلہ کریں، کیونکہ وہ میجورٹی ہوگی، اس لیے مسلمان ڈیسیشن میکرز ہوں گے۔ جبکہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر 75% ہندو تھے، 25% مسلمان تھے، تو میجورٹی ڈیسیشن میکر ہندو تھے، جو کہ ہماری ویلیوز سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے ریلیجن سے کنفلکٹ تھا۔ تو اس کنفلکٹ کو دور کرنے کا سوائے اس کے کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ ہم مسلم میجورٹی ایریاز میں اپنا جو بھی ایک سیلف رول اسٹیبلش کریں، اور قائد اعظم کا یہی مقصد تھا۔ اور اس مقصد کو ہم نے سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے، اور اسی لیے یہ سارے اننیسیسری ایشوز جو ہیں جو کہ ارائز ہوئے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ہی یہ مہاجر بھی ایشو ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیسکلی جسٹیفیکیشن کیا دی جاتی ہے، عموماً یہی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ جی پاکستان تو مسلمانوں کے لیے بنا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو اب ہم ادھر آ گئے ہیں، تو اب دوسری بات پھر یہ ہے کہ اب پھر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور حقوق کا سلسلہ، اور یہ جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا اوریجن جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم ہوم لینڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ صحیح جب رائٹس نہیں مل رہے تھے جیسے، تو اس وقت خاص کر کے یہ میں بات بہت دفعہ دہرا چکی ہوں کہ 1937 کے الیکشنز کے بعد جو نتائج آئے، جب ہندو
میجورٹی میں ان کو سیٹس مل گئی. جی جی جی. تو اس کے بعد جو صورتحال بدلی, بندے ماترم آنا شروع ہو گیا, گاندھی کی تصویر کے سامنے بچوں کو کہا جانے لگا کہ پرنام کرو, تو اس طرح کی چیزیں جب لاگو ہونے لگی تو پھر قائد اعظم نے سوچا کہ ایک ایسی اسٹیٹ بھی تو ہو جہاں مسلم میجورٹی اپنے حساب سے زندگی. ایگزیکٹلی, تو یہی ایک صحیح کانسیپٹ ہے. اور اگر کتابیں پڑھنا مشکل لگتا ہے تو پاکستان کے جھنڈے پہ غور کر لیں, صحیح, آپ کو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کوئی زیادہ بڑا فلاسفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. صحیح. تو انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ضرورت اس لیے پیش آئی ایگزیکٹلی, تاکہ ہم اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کر سکیں, پلین اینڈ سمپل. صحیح. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ قائد اعظم اینڈ تک فلیکسیبل رہے. اگر کانگریس کیبنٹ مشن مان لیتی ایگزیکٹلی تو پھر ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے کسی بھی طرح سے سیکیورٹی آف آور رائٹس مل جائے. انڈین یونین کے اندر رہتے ہوئے ملتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر الگ ہی صحیح. لطیف صاحب, ایک بڑی بات ہے کہ چونکہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو مائنورٹی بننے سے بچایا اور ایک میجورٹی مسلم اسٹیٹ بنا دی. اب ہم حال دیکھتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کا, تو ان کا فیصلہ ٹھیک نظر آتا ہے. جی جی. لوگ عبدالکلام آزاد کو کوٹ کرتے ہیں, ان کی پریڈکشنز کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن میں قائد اعظم کی ویژن کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس وقت ہمارے پاس یہ لینڈ نہ ہوتی تو ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو انڈین مسلمز کا ہو رہا ہے. اچھا, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم مائنورٹی بننے سے بچ گئے. قائد اعظم کو قدرت نے مہلت نہیں دی, ان کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کے بعد ہم نے بھی مائنورٹیز کے ساتھ, مطلب قائد اعظم کا کیا کانسیپٹ تھا, جو جھنڈے میں مائنورٹیز کا ایک اتنا بڑا وائٹ پارٹ ہے, تو اب مائنورٹیز کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. مائنورٹیز کا دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشنلی تو ان کے برابر کے رائٹس ہیں ہمارے ساتھ, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب ان کے کتنے رائٹس ملتے ہیں, اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے ہم ان مسئلوں کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے مولانا عبدالکلام آزاد کا ذکر کیا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریلیونٹ ہے. عموماً جو کچھ ہمارے مہاجر دوست ہیں وہ بڑی ایک ان کی تقریر کو کوٹ کرتے رہتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نہیں جانا چاہیے تھا اور آپ یہاں پہ رہیں, وہاں پہ ہمیشہ ہندوستانی رہیں گے. تو یہ پاکستان بھی ٹوٹے گا اور تمہارا بھی کچھ نہیں بچے گا. پاکستان تو ٹوٹے گا, یہ خواب تو نہرو بھی دیکھ رہا تھا بیچارہ, وہ جو کہہ رہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر ٹوٹ جائے گا, تو آج تک تو 70 سال ہو گئے ہیں. اب کل کیا ہوگا یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. تو جسے میں سوائے ڈے ڈریمنگ کی اور کوئی لفظ نہیں دے سکتا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا, جو مشورہ دیا ہندوستان کے مسلمانوں کو جو مائنورٹی پروونسز کے تھے, اپنی جگہ پہ وہ صحیح تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم نے بھی یہی بات کہی ہے, جو جسونت سنگھ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر, کوٹ کیا ہے. مجھے خیال میں پیج نمبر بھی یاد ہے, 487 پیج نمبر کے اوپر اگر آپ ریفر کر لیں, تو قائد اعظم نے یہی مشورہ دیا جو ہندوستان کی مائنورٹی پروونسز کے اندر مسلمان تھے, کہ آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کریں اور ہندوستان کی حکومت کے ساتھ لائل رہیں, اور 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش نہ کریں. تو یہ تو وہی بات ہو گئی. مولانا عبدالکلام آزاد نے یہی چیز ذرا دوسرے لفظوں میں کہی ہے, ذرا تھوڑا سا تلخی کے ساتھ کہی ہے. تو قائد اعظم تو بہت ہی جیسے وہ اپنا انٹلیکچوئل ٹائپ آدمی تھے, تو انہوں نے وہ دوسرے انداز میں وہی بات کہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے کیا کہا اور مولانا عبدالکلام نے کیا کہا, ان کا کسی نے سنا کیوں نہیں؟ اصل سوال یہ ہے, ان کے مشوروں کو کسی نے کیوں نہیں مانا, اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. صحیح. تو دوسری بات یہ ہے کہ معاف کیجیے گا, میں اسی چیز کو آگے لے کے چلوں گا. جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم تو بہت بیمار تھے, وہ تو بہت جلدی ان کی وفات ہو گئی پھر. لیکن لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے. لیاقت علی خان صاحب 4 سال اور 2 مہینے پاکستان کے وزیر اعظم رہے ان کی وفات سے پہلے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس موضوع پہ کہ غور طلب ایک چیز ہے کہ زیادہ تر مہاجر سندھ کے اندر آئے. اس کی ایک توجہ یہ دی جاتی ہے کہ سندھ کے اندر زمین تھی, تو زمین تو بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اپورچونٹیز زیادہ تھیں. دوسری بات یہ کہ جو لیاقت علی خان صاحب پرائم منسٹر تھے, بدقسمتی سے وہ پاکستان کے کسی بھی موجودہ صوبے سے ان کا تعلق نہیں تھا. تو ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ ایک تھیوری یہ ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی بنانا چاہتے تھے کہ تاکہ جب وہ الیکشن لڑیں تو وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے. وہ پاکستان سے, تو جو پاکستان کے اندر صوبے تھے ان سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ ہندوستان سے جو بھی مہاجر تھے ان کو لا کے یہاں آباد کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی ایک کانسٹیٹیوئنسی بن سکے.
تو یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس لیڈ کرتا ہے اس تھیوری کی طرف. اس پہ فردر انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے جو میرے خیال میں آج تک شاید کوئی نہیں ہوئی ہے. صحیح. ایک ابھی بریک کا وقت ہو گیا لیکن ایک کویسچن میں چھوڑے جا رہی ہوں آپ کے لیے. ایک تھے مہاجرین ریفیوجیز جی جو فوراً مار دھاڑ شروع ہوئی تو اپنی جان بچا کے آئے پنجاب میں وہ زیادہ تعداد میں آئے. جی. اس کے بعد تو کیا یہ آپ سے کویسچن لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اور اپنی آگہی کے لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سیم انفلکس تھا فرام انڈیا ٹو پاکستان, جیسے کراچی میں اور لاہور میں مہاجرین کی بلکہ ریفیوجیز کی تعداد اسی طرح آ رہی تھی, اور جو اس 1947 کے بعد لوگ آئے 50s میں بھی آتے رہے بلکہ بھاگ کے آتے تھے, تو وہ کیا صورتحال تھی, وہ کیوں آتے تھے؟ ناظرین لطیف صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, ہم لفظ مہاجر اور مہاجرین کی صورتحال کراچی کے اندر اس پہ بات کر رہے ہیں. اس میں ہم حقائق کو لانے کی کوشش کریں کیونکہ ہمیشہ ایک سائیڈ کی تصویر دکھائی جاتی ہے, دوسری سائیڈ کی تصویر جب دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پہ لوگ برا بھی مناتے ہیں. تلخ حقائق ہیں, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے کیونکہ مہاجر آلریڈی اتنا سینسٹیو ایشو بن چکا ہوا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ایک ہولی کا ہے, اس کو ٹچ کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے, حقیقت کو جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لطیف صاحب, جب ایک تو وہ میں نے بتایا بریک سے پہلے کہ لوگ آئے جن کی جانوں کا خطرہ تھا, اس کو یہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی جیسے اب سیرینز آتے ہیں تو ریفیوجیز کہا جاتا ہے. ریفیوجی کی ڈیفینیشن انٹرنیشنل لاء میں ہی یہی ہے کہ اب جان کی تھریٹ ہو مقامی ملک پر, وہ واپس وہاں نہ جا سکیں اس اپنی مقامی پیدائش کی جگہ پہ. یہ تو ریفیوجیز ہوتے ہیں. یہ جو مہاجر اب آج ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں جو شور مچا رہے ہیں, کیا یہ ریفیوجیز تھے یا یہ مہاجرین تھے جو سوچ سمجھ کے ہندوستان سے فیصلہ کر کے آئے تھے کہ پاکستان میں مہاجر اکانومی اپرچونٹی کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جی وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ریفیوجیز تو وہ تھے جو کہ 1947 میں. ایک چیز اور کا میں ذکر کروں کہ 1947 14 اگست تک مہاجر کوئی ایشو نہیں تھا. اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. بلکہ یہ پارٹیشن کا پارٹ بھی نہیں تھا کہ پارٹیشن کا کہیں بھی پارٹ نہیں ہے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں, اگر تاریخ آپ پڑھیں گی تو پاکستان کا جو تصور تھا اس کے اندر مائگریشن آف پاپولیشن واز ناٹ پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ جائیں گے, کیونکہ آلریڈی مسلم میجورٹی ایریاز کو جب اپنا سیلف رول مل رہا ہے تو مائگریشن کا کوئی تصور نہیں. صحیح. اور جب آپ مائنورٹیز کے رائٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا تصور تھا؟ ایگزیکٹلی. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری بات ہے کہ ریفیوجیز تو وہ تھے جب پاکستان بن گیا تو ہندو ایکسٹریمسٹ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا کہ بھئی آپ نے ہمارے بھارت ماتا کے ٹکڑے کر دیے, ٹھیک ہے نا. تو جان بچا کے لوگ بھاگے, پاکستان آئے, پاکستان نے ان کو پناہ دی. جو ایسٹ پنجاب سے تھے زیادہ تر وہ پنجاب میں چلے گئے اور پنجاب میں مکس ہو گئے. پنجاب میں مہاجر کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو پنجاب میں مہاجر ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں اور کچھ میرے رشتہ دار بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں. وہ اپنے آپ کو شاید ان کا کلچر زبان سب ایک جیسا تھا. وہ اپنے آپ کو پنجابی کہلانے میں اور پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سندھ میں کہانی کچھ اور ہے. سندھ میں اتنی میجورٹی میں آئے. ایک تو پہلی بات تو ریفیوجیز جو آئے, ریفیوجیز کو سندھیوں نے, یہ سندھ کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ان کو ہار پہنائے, ان کو زمینیں دیں, ان کو کھانے پکا کے کھلائے. 1947 کی بات ہے, یہ تاریخ ہے جس میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. ایک تو یہ جو پیر الہی بخش کالونی, پیر الہی بخش اس وقت چیف منسٹر تھے, انہوں نے اپنی ذاتی زمین مفت میں مہاجروں کو آباد کرنے کے لیے دی. یہ تاریخ ہے. انصار والا کنسیپٹ جو ایگزیکٹلی کہ بھئی یہ مسلمان آئے ہیں, لٹے پٹے آئے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان, تو ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کو جگہ دینی ہے رہنے کے لیے. لطیف آباد جو ہے وہ میروں کی زمین تھی. صحیح. سندھ میں جو میر جو حکمران طبقہ تھا, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, وہ سارا انہوں نے فری میں زمین دی اور وہاں پہ وہ پبلک اسکول وغیرہ بنایا. وہ جو آج بھی قائم و دائم ہے کہ ان کو ہمارے مہاجر بھائی جو مسلمان وہاں سے آ رہے ہیں ان کو آباد کیا جائے. انہوں نے گلے سے لگایا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا طبقہ, یعنی سوری میں یہ بات اس لیے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں, یعنی وہ جو ہم سنتے ہیں میڈیا پہ یا پڑھتے ہیں مہاجرین کی طرف سے
کہ ایکسیپٹنس نہیں تھی، مہاجر ہندوستانی کہہ کے گالیاں دی جاتی تھی، تو یہ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، غلط کانسیپٹ ہے. اگر اکا دکا واقعات ہیں تو وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسا جنرل فنومینا نہیں تھا. اچھا، تو ان کو ایکسیپٹ کیا وارملی گیا، ویلکم کیا گیا، ان کو وارملی ویلکم کیا گیا مسلمان بھائی ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا جو طبقہ آیا ہے وہ 1947 کے بہت بعد تک آتا رہا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت علی خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ اپنی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنی کانسٹیٹیوئنسی بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پاکستان سے تھے ہی نہیں، وہ یو پی سے تھے. یو پی تو پاکستان میں نہیں تھا. تو وہ یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو میں کہاں سے الیکشن لڑوں گا. تو وہ ان کو بلا کے ادھر انہوں نے سیٹ کیا، اور زیادہ تر کو کراچی میں سیٹ کیا، کیونکہ کراچی کیپٹل تھا. ایک تو کراچی میں اپرچونیٹیز بھی زیادہ تھیں. ظاہر ہے ان کا شاید یہ خیال ہوگا کہ جب بھی میں الیکشن لڑوں گا تو میں کراچی سے ہی لڑوں گا. اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ 4 سال 2 مہینے تک لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم رہے. انفارچونیٹلی انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی. جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے مجھے تو نہیں پتہ لگتا کہ کوئی ایسی مثال انہوں نے چھوڑی ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے، ورنہ 4 سال بہت لمبا عرصہ ہے. آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب جب 71 میں آئے تو 73 میں کانسٹیٹیوشن بن گیا 2 سال کے اندر. نیت تھی ان کی نیت بنانے کی تھی. یہی ہے اصل چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو برسبیل تذکرہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کا میری نظر میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. آپ کو یہ شاید پتہ ہوگا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کسی چیز میں اگر اتفاق نہیں ہے، ایک چیز پہ اتفاق ہے، وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن. ساری قوم ایک نقطے پر جمع ہو گئی. تو کانسٹیٹیوشن تو فنڈامنٹل چیز ہے. ملک بن گیا، کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ سوائے لیاقت علی خان کے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ ہم کو کہنا پڑے گا. ہم کو تلخ تاریخی حقائق کو ماننا پڑے گا. ان کو ہم یہ کہہ کے نہیں ریجیکٹ کر سکتے کہ جی یہ کوئی آپ کوئی. اس وقت مہاجرین کی بہت زیادہ تعداد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی انڈیا سے پاکستان آتی رہی. میں نہرو کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، وہ باقاعدہ پریشان تھے کہ یہ لوگ کیوں ادھر جا رہے ہیں، اور ان کو روکنا چاہتے تھے. جانے کا کوئی جواز نہیں جو غریب لوگ تھے وہ انلیگل طریقے سے آ رہے تھے، لیکن جو اسٹیبلشڈ لوگ تھے، پڑھے لکھے مہاجر جو تھے، جن کی پاکستان کو بھی ضرورت تھی، اور انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایز اے ہندوستانی مسلم ان کو اتنی اپرچونٹیز شاید نہ ملیں جو نئے بنتے ہوئے پاکستان کے اندر ہماری قدر ہوگی. آپ دیکھیں جب پاکستان بنا اور یہ جب آئے تو ہر جگہ بیوروکریسی میں، فوج میں، آپ دیکھیں مہاجروں کی میجورٹی تھی. وہ کوئی فگر شاید آپ کے پاس ہوگی جو اس کو بھی سبسٹینشیٹ کر سکتے. 3.3% اگر ٹوٹل مہاجر تھے پوری پاکستانی لوگوں کا 3.3%، لیکن ان کا جو سول سروس میں تھا وہ 30% جو ہے آلموسٹ، یا 95 سول سروس میں سے 33 جو تھی ان کی مہاجروں کے پاس تھیں، اور 40 پنجابیوں کے پاس. ہاں، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ مطلب یہ کہ کیا ہوا ہے. سول سروس کی فگر ہے. آرمی کی مجھے اب آرمی کے اندر بھی جو میجورٹی آف جو مسلم جو بھی اپنا پاکستان آرمی میں جو تھے آفیسرز وغیرہ، وہ زیادہ تر مہاجر تھے، کیونکہ بیسیکلی وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ان کو جو ہے گورنمنٹ میں بھی تھے. لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے تو ان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملا. ڈیفینیٹلی یہ تو حالات اور واقعات ثابت کر رہے ہیں. صحیح. اب یہ وہاں پر آ کے تو سیٹ ہو گئے، یعنی یہ ایک کو انسیڈنس نہیں تھا کہ سب کراچی میں آئے. یہ آپ سوچتے ہیں کہ کو انسیڈنس مجھے نہیں لگتا. سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ چیز پروو کرتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے تحت ان کو بلایا گیا اور ان کو کراچی میں آباد کیا گیا. تو جو نام بھی بلایا گیا وہ جیسے ہمیں پتہ لگے کہ کینیڈا میں ہمارا ویلکم کیا گیا ہے نا ان کو، جبکہ وہ پارٹ آف دی پلان نہیں تھے نا. پارٹ آف تو پلان تو کہیں پہ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ویلکم کیا گیا کہ جی آپ آ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں. لیکن اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے اب کینیڈا ہے اس کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے، تو اسی طرح پاکستان اگر بنا تھا تو ان کو کینیڈا کی مثال نہیں دی جا سکتی. اچھا، کینیڈا کی مثال اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ کینیڈا کو جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کو لیگلی امیگریشن کے ایک کرائیٹیریا پہ جو فلفل رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہ جس نے بھی منہ اٹھایا اٹھ کے چلایا، ایسا تو نہیں ہے. کینیڈا تو آنا بڑا مشکل ہے، آپ کو پتا ہوگا. ہم آئے ہیں اس پروسیس سے گزر کے. صحیح. اور پھر اوتھ کھا کے اٹھاتے ہیں کہ وہ تو ایک بات کی بات ہے، وہ تو پھر میں آؤں گا. لیکن بات ہے کہ جو کرائیٹیریا ہے ان کا یہاں آنے کا، وہ انڈیا سے جو پاکستان آئے ہیں وہ تو کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں تھا نا. منہ اٹھایا چلے گئے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو ہم کو ایکسپٹ صحیح. لیکن یہ کہ وہ چلے آگے ویلکم کیا پاکستان نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے. لیکن کہاں پہ کمی رہ گئی کہ وہ آج تک اپنے آپ کو محروم طبقہ کہتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قصور تو ان کا اپنا ہے. ان کو تھوڑی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تھوڑی اپنے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو جب ادھر سے ہندو ایکسٹریمسٹس نے مار کے نکالا تھا تو ایک زمین تھی جس نے ہمیں پناہ دی, اپنے گلے سے لگایا, ہمیں تسلیم کیا, ہمیں ایکسیپٹ کیا, ہمیں جگہ دی, اور یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جنرل ایٹیچیوڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ یہ میں جب مہاجروں کی بات کر رہا ہوں تو یہ زیادہ تر ایم کیو ایم جن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور میرے خیال میں 80% لوگوں کو ایم کیو ایم ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی جب الیکشن ہو تو ایم کیو ایم کے علاقوں میں ایم کیو ایم سے کوئی نہیں جیت سکتا. صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہے نا ان کو. تو بیسیکلی انہوں نے یہ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے کہ ہم کو ایک جگہ ملی ہے. نہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ہم نے سب سے زیادہ سیکریفائسز. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. کیا سیکریفائز کیا؟ اگر سیکریفائز ان کو کیا کہ جو 1947 میں جو امیگرینٹ تو نہیں کہوں گا, پناہ گزین کہوں گا. امیگرینٹ اور پناہ گزین میں بھی بڑا فرق ہے. تو جو پناہ گزین ادھر آ رہے تھے, جن کو ہندو مار رہے تھے, تو وہ تو مجبوری میں جان بچا کے بھاگ رہے تھے نا. تو یہ کوئی ڈیلیبریٹ پاکستان بنانے کے لیے تو سیکریفائس نہیں اس کو کہا جا سکتا. صحیح, کس طرح سے کہا جا سکتا؟ پاکستان تو بن چکا تھا. اور جو پاکستان کی اس وقت فرنٹ پہ لیڈرشپ تھی اس پہ بھی سب مہاجر تو نہیں تھے میرا خیال ہے, سبھی صوبوں کی ریپرزنٹیشن تھی, بلکہ بنگالی شاید زیادہ تھے. بنگالی تھے, مطلب ہر صوبے سے ان کا تعلق تھا. صحیح. تو یہ کہنا کہ جی مہاجروں نے کوئی خاص قربانی دی ہیں, یہ غلط مسکنسیپشن ہے. ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے, جب کتابیں پڑھیں تو پتہ چلا کہ ان کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا دوسروں کا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. صحیح, چلیں اس پہ بات جاری رکھتے ہیں, پھر بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین, یہ تھوڑی تلخ باتیں ہیں, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے, دوبارہ سے یہی کہوں گی, مگر یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ دونوں سائڈ سے دیکھنی چاہیے. بریک کے بعد بھی سلسلہ. ویلکم بیک ناظرین. لطیف صاحب, مہاجرین سارے صوبوں میں ہی تقریباً آئے, پنجاب میں زیادہ. میں پنجاب سے میرا تعلق ہے. میں نے کبھی مہاجر کا لفظ نہیں سنا تھا کینیڈا آنے سے پہلے. یہاں پہ میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ تو پنجابی تو بہت ہی کوئی گنہگار قسم کی قوم ہے, اور باقاعدہ ایک ڈسکریمنیشن کا سلوک میں نے دیکھا ہر لیول پہ, چاہے وہ لٹریری لیول ہو چاہے دوسرا ہو, کہ پنجابی سمجھ کے وہ کیا جاتا تھا. تو یہ جو ایک فیلنگ ہے مہاجر جو اپنے آپ کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ محروم طبقہ ہے یا یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں باقی پاکستان سے, اور کیوں یہ چیز جو ہے اب اس میں سندھ میں اب دن بدن زیادہ بڑھ رہی ہے, اور سندھیوں کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا سندھیوں نے ان سے واقعی اتنا برا سلوک کیا ہے کہ یہ باقی ساروں کو بھی گنہگار سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا, انفارچونیٹلی یہ ڈسٹورشن آف ہسٹری ہے. سندھیوں نے تو ان کو ویلکم کیا. سندھی آج بھی اگر یہ اپنے آپ کو سندھی کہیں تو سندھی ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو سندھی ماننے کو تیار نہیں ہیں, اپنے آپ کو مہاجر کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو ان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ جو طبقہ ہے نا, جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جس میں یہ ایم کیو ایم کا تو سارا نیگیٹو رول رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی اگر تاریخ جو بھی لکھے گا وہ اتنے زیادہ نیگیٹو, اور لیکن یہ تو 80s میں شروع ہوا نا, اس سے پہلے 86 میں یہ میرے خیال میں شروع ہوا ہے. 86 سے پہلے پھر وہ جو لینگویج رائٹس کا میں ذکر کرنا شروع کروں گا تھوڑا سا. 73 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں سندھ اسمبلی میں ایک سندھی لینگویج بل پریزنٹ کیا گیا. ظاہر ہے سندھی بہت پرانی زبان ہے, بہت پرانا کلچر ہے, بہت پرانی تہذیب ہے, اردو سے پرانی اس کی تاریخ ہے, اور اس میں بڑا ادب کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہوگا شاہ عبد اللطیف بھٹائی جیسے بڑے بڑے فلاسفر شاعر اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ اگر ان کو, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں, جی ڈیفینیٹلی جو سندھ میں رہ رہے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے ان کو تاریخ کا. بات یہ ہے کہ جب وہ بل پیش کیا گیا, جس بل کا مقصد میں آپ کو بتاؤں مختصر یہ تھا کہ انگریزی اور اردو کے ساتھ سرکاری طور پہ سندھی زبان بھی استعمال ہو سکے گی. اس کو یعنی کمپلسری کیا گیا؟ کمپلسری نہیں کیا گیا, لیکن اس کو الاؤ کیا گیا. اچھا, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. وہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو الاؤ کیا گیا کہ انگریزی تو یوز ہو رہی ہے, اردو بھی یوز ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھی بھی. یعنی یہ نہیں کہ اردو کو ریپلیس نہیں کیا یا اردو اسپیکنگ کو یہ نہیں کہا گیا کہ سندھی بھی سیکھو.
نہیں، کہیں نہیں یہ تھا، کہیں یہ اس کا آبجیکٹو نہیں تھا، اور اس کا یہ تھا کہ اسکولوں میں سندھی بھی پڑھائی جائے گی ایز اے ایڈیشنل سبجیکٹ. ٹھیک ہے، جیسے پنجاب کے اسکولوں میں پنجابی پڑھایا، کوئی اعتراض، تو اس میں تو کوئی اعتراض کی بات مجھے نظر نہیں آتی. آپ کو نظر آتی ہو تو مجھے بتائیں، اس میں تو کوئی بھی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو اردو پریس تھا وہ تو پاکستان پہ چھایا ہوا تھا، ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سو لانگ ایز دے پلے دا پازیٹیو رول اٹس فائن. لیکن اس میں ایک بہت مشہور شاعر ہیں اردو زبان کے، رئیس امروہی صاحب، اتنے بڑے دانشور اور انٹلیکچوئل، اور جناب انہوں نے وہ ہر روز ایک قطعہ لکھتے تھے جنگ اخبار میں، کوئی شعر کی صورت میں، چار اس میں مصرے ہوتے تھے. تو جب یہ لینگویج بل پاس کیا گیا تو اگلے دن اخبار جب چھپا تو اس کے اندر ان کا جو قطعہ تھا وہ تو پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک مجھے اس میں لائن یاد ہے، اور وہ تھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اچھا، اب ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ، پرووک کر دیا لوگوں کو، پرووک کیا انہوں نے. اس کے بعد نہ صرف یہ، جنگ اخبار نے کا نیگیٹو رول یہ ہے اس میں کہ انہوں نے اوپر پورے اخبار کے اوپر اور نیچے 2 پٹیاں لگائیں، اور اس پٹی میں بار بار ہر جگہ لکھا ہوا تھا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اچھا، لوگوں کو آپ پرووک کر رہے ہیں، جبکہ اس کا تو بل کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اب یہ دیکھیں، اہم چیز یہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اردو سندھی کے فساد شروع ہوئے، اس کے بعد کافی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جن کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل، کوئی بھی جو شخص انسانوں کے اندر لسانی یا مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کرے، میں اس کو سوڈو انٹلیکچوئل کہتا ہوں، چاہے کتنا بھی بڑا نام ہو. صحیح، وہ میرے نزدیک قابل احترام نہیں ہے، اور ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. صحیح. تو ان میں ایک نام رئیس امروہی کا بھی ہے، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے ان کا نام لینے میں. ہی ہیز پلیڈ اے نیگیٹو رول، اور انہوں نے بنیاد ڈالی سندھی مہاجر لسانی فساد کی سندھ کے اندر. یہ تو اس کا اوریجن تھا. ٹھیک. اس کے بعد پھر کوٹا سسٹم آ گیا. کوٹا سسٹم کو بھی بہت مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اچھا، کوٹا سسٹم میں اب یہ ہے کہ یہ 60-40 کا جو تھا، جی جی، اس میں اب ان کا جو سب سے بڑا جو بات وہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کم پڑھا لکھا کہ ہیڈ ماسٹر بن جاتا ہے یا اسکول ٹیچر بن جاتا ہے کوٹا سسٹم کی وجہ سے. صحیح ہے. تو میرٹ کا قتل ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے قائد اعظم تو خود شملہ وفد کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوٹا سسٹم نہ ہو، میرٹ پہ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ آپ کیا جسٹیفائی کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں، میرٹ کی بات جب بھی کی جاتی ہے تو میرٹ میں ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ سب کو برابر کی فیسلٹیز دیں اور اپورچونیٹیز دیں، اور پھر ایک اسکیل پہ سب کو میجر کریں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی کو گاؤں میں اسکول نہیں ہے، اس کو پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہے، اس کو سائنس کی لیب نہیں ہے، اور جب وہ امتحان پاس کر کے نکلتا ہے تو آپ اس سے توقع یہ کریں کہ جی آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں جو کراچی کے بہترین اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور اس کو دنیا کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، ٹرانسپورٹ فیسلٹی موجود ہے، ایجوکیشنل فیسلٹی موجود ہے. جب وہ آخر میں آپ اس کا مقابلہ اس سے تو نہیں کر سکتے. آپ دونوں کو برابر کی فیسلٹیز دیں، پھر آپ مقابلہ کریں. تو یہ ایک لطیف صاحب، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ فیسلٹیز سے بات سٹارٹ ہوتی، اسکول سسٹم ٹھیک کیا جاتا. ایگزیکٹلی. تو کوٹا سسٹم کا جو فنڈامنٹل کانسیپٹ تھا، آپ دیکھیں نا، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مہاجر ہندوستان سے ادھر آئے تو مہاجروں کا کلچر مختلف، ان کی زبان مختلف، ان کی تہذیب مختلف، ان کی کوئی بھی چیز مشترک نہیں تھی سوائے اسلام کے، جس کی بنیاد پہ سندھ کے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا. نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ ان کی زبان کو قومی زبان بنا دیا، اڈاپٹ کیا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی زبان ختم کر دیں گے، یہ کہیں بھی آبجیکٹو نہیں تھا. صحیح. تو آپ دیکھیں اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھی ہوں کہ پاکستان نے یا سندھیوں نے اکوموڈیٹ کیا، لیکن ان کی ڈیمانڈز بڑھتی گئی اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. جو ناشکری کا ورڈ آپ ناشکری، ایگزیکٹلی. تو اصل ایشو جو ہے وہ ان کا ناشکری ہے. ایگزیکٹلی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور چاہیے ڈو مور والی کہ اور چاہیے اور چاہیے. تو میں ایک بنیادی نقطہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب مہاجر ادھر آئے 47 میں، تو مہاجر ادھر فارینر تھے. جی. They did not belong to here. وہ فارینر تھے، ان کا کلچر مختلف تھا، ان کی ہر چیز مختلف تھی. ان کو اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش ان کو کرنی تھی. جیسے ہم یہاں آتے ہیں تو ہم یہاں کینیڈا آئے ہیں نہیں کریں گے تو ہمیں جاب نہیں ملے گی.
آج بھی ہم کینیڈا میں آ کے اپنی انگلش کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عمر میں بھی. آج بھی ہم یہاں کے جو لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں, اپگریڈ کرتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو یہاں پہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ آ کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں اور پھر ہم یہ آواز بلند کرنا شروع کریں حقوق حقوق ظلم ظلم, اور جو لوگ اس طرح کی بات یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ یہاں کے سسٹم میں رہنا ہے تو رہے, نہیں تو آپ واپس چلے جائیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. تو وہی بات تو اپلائی پھر پاکستان کے مہاجروں پہ بھی ہوتی ہے نا, کہ خاص طور پہ مہاجروں سے میرا مطلب ہے کہ جو ایم کیو ایم وغیرہ کی جو سوچ رکھتے ہیں, ورنہ ان میں سمجھتا ہوں کہ 20% ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ محب وطن ہیں, اینڈ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم, مطلب آئی ریسپیکٹ دیم ویری مچ. پنجاب میں نے کبھی مہاجر کا ورڈ نہیں سنا, یہ کیسی بات ہے؟ پنجاب میں جو ہے وہ کہاں گئے وہ جو ہجرت کر کے آئے؟ جی پنجاب میں جو میجورٹی آئی وہ عموماً ایسٹ پنجاب سے تھی, تو وہ وہاں پہ آ کے, اور جو نہیں بھی تھے تو وہ وہاں پہ اتنی زیادہ میجورٹی میں نہیں تھے تو وہ جذب ہو گئے. میں جانتا ہوں میرے رشتہ دار ہیں, وہ اپنے آپ کو, وہ پنجابی زبان بولتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. ایک تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سندھی, پنجابی اور جو پٹھان اور بلوچ, ان کا اور پاکستانی کا کوئی آپس میں کنفلکٹ نہیں ہے. یہ بھی چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر سندھی ہوں تو میں پاکستانی نہیں ہو سکتا, یا میں پنجابی ہوں تو میں پاکستانی ہونے میں کوئی مجھے مسئلہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آبجیکٹو یہی تھا. آپ یہ دیکھیں نا, یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. فیڈریشن کا کانسیپٹ کیا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ جو ہم پڑھتے تھے اسکول میں سیٹ اور سب سیٹ, ایک بڑا سرکل بنا ہے وہ پاکستان ہے, اس کے اندر 4 چھوٹے چھوٹے سرکل ہیں, وہ سندھ, پنجاب اور بلوچستان اور NWFP ہیں. ان کی اپنی آئیڈینٹی اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور برقرار رہے گی. ان کا کلچر ہے, ان کی تہذیب ہے. پنجاب کی اپنی تہذیب ہے, سرحد کی اپنی تہذیب ہے, سملرلی بلوچستان سندھ کی اپنی تہذیب ہے, اپنی زبان ہے. یہ کہیں پہ بھی آبجیکٹو نہیں تھا پاکستان بنانے کا کہ اب یہ تہذیبیں, یہ زبانیں سب ختم ہو جائیں گی, ان کی جگہ ایک اور زبان آ جائے گی. یہ تو کہیں پہ بھی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ٹیبلوز جب ہوتے تھے تو سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہمیں پتہ چلتا تھا, وہاں کیا پہنا جاتا ہے. بہت بڑی تہذیب ہے, بہت بڑا کلچر ہے, اور ہم کو ان کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ جو ابھی بریک کا وقت ہو گیا, مہاجرین کی اور کوٹا سسٹم کی, کیا کوٹا سسٹم یا جو کراچی ریونیو ارن کرتا ہے, اور ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ریونیو ارن تو کراچی کر رہا ہے اتنے فیصد, اور لیکن مل اس کو اتنے فیصد رہا ہے. تو اس قسم کی باتوں سے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک, اور ان کے اندر جو ایک اینٹی اسٹیٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایلیمنٹ ہے, تو یہ ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, چلتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. کوٹا سسٹم کی جو ہے بات ابھی مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کہ بھٹو صاحب نے یہ انٹروڈیوس کروا دیا. جی جی. اس کا مطلب بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ سندھی بھی, وہ خود سندھی تھے, تو کیا وہ دوسرے جتنے بھی لیڈر اب آتے ہیں کشمیری ہیں تو وہ کشمیریوں کو گھسا دیتے ہیں, پشتون آئیں گے تو کیا یہ ان کا یہ مقصد تھا سندھی کو اوپر لے آئیں اور مہاجروں کو دبا دیں؟ نہیں, ایسا مقصد ان کا نہیں تھا. بات یہ کہ سندھ کے اندر جو مہاجر آئے وہ بہت بڑی تعداد میں آئے, اور انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں نا 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی بنا لی ادھر. انہوں نے انٹیگریٹ نہیں کیا اپنے آپ کو افیکٹولی, اور آج تک بھی نہیں کر رہے, اس میں کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو میرے خیال میں جو ان کے جو وہ لسانی جو بنیاد پہ جو سیاست کر رہے ہیں نا, جو ان کے نام نہاد لیڈر, وہ ان کو انٹیگریٹ ہونے دینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. اور انسان کے جذبات کو بھڑکانا اور اشتعال انگیزی پہ آمادہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور یہ جو محرومی کا کارڈ ہے یہ کیسے چلا لیتے ہیں؟ محرومی کا کارڈ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھیں کراچی اور حیدرآباد اور یہ شہر پاکستان کے سب سے ڈیولپڈ شہر ہے نا. پاکستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, انڈیولپڈ کنٹری ہے. تو اگر اس میں آپ کمپیئر کریں بدین سے اور دوسرے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے ٹھٹا اور وہ جنوبی پنجاب سے آپ دیکھیں کمپیئر کریں تو ان کے مقابلے میں تو یہ بہت اچھی ان کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں, پھر بھی کم ہیں. تو اس کا تو سوائے میں دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی کراچی, بیسٹ یونیورسٹی ہے, اور ساری روڈ بنے ہوئے ہیں, بریجز بنے ہوئے ہیں, اسپتال بنے ہوئے ہیں, اسکول بنے ہوئے ہیں, کالجز بنے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پھر بھی کم ہے. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز میں ابھی ادھر ہائی لائٹ, کوٹا سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے. کوٹا سسٹم میں آبجیکٹو, وہ کہتے ہیں جی کوٹا سسٹم یہ رورل اربن سندھ میں ہی کیوں ہے, دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی سب سے زیادہ مہاجر تو ہیں ہی سندھ میں.
پہلی بات یہ، اور دوسری بات وہ مہاجروں نے آج تک اپنی آئیڈینٹی الگ رکھی ہوئی ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سندھی کہلانا نہیں چاہتے۔ اچھا ان کا سوری چلیں آپ بات کمپلیٹ کر لیں، مجھے ایک اور کویسچن۔ جی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے انہوں نے الگ کیا کیونکہ بات یہ ہے کہ سندھیوں کے اندر تعلیم نہیں تھی۔ سندھی جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت جو سندھ کی ہندوؤں کا بہت بڑا اثر تھا، مطلب ان کا کنٹرول تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ جو مسلمان اگر کوئی قابل شاگرد پڑھتا تھا اسکول میں تو جو ہندو ٹیچر ہوتے تھے وہ اس کو اتنا مارتے تھے تاکہ وہ پڑھائی کرنا چھوڑ دے۔ صحیح۔ ان کے اپنے لفظ ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہندو ٹیچروں کی مار کے آج تک میرے جسم پہ نشان ہیں۔ یہ بات اقلیت تھی لیکن پھر بھی وہ ان کا کنٹرول تھا نا ہندوؤں کا۔ تو اسی آپ دیکھیں نا، سندھ اسمبلی وہ پہلی اسمبلی ہے جہاں پہ پاکستان ریزولوشن پیش کیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں وہ سندھ صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں مسلم لیگ کی حکومت پاکستان بننے سے پہلے موجود تھی۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا، اس وقت تو مہاجر نہیں تھے نا، اس وقت تو صرف سندھی تھے۔ تو بات یہ کہ وہ ہندوؤں کے اس استحصالی نظام سے نکلنا چاہتے تھے۔ المیہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت پھر ہندو چلے گئے تو ادھر مہاجر آ گئے۔ اب انہوں نے وہ جو ویکیوم جو کریٹ ہوا تھا وہ ویکیوم انہوں نے فل کر دیا۔ صحیح۔ سندھی پہلے بھی پسماندہ تھے، وہ ابھی بھی پسماندہ ہیں۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ جو جی اے سندھ موومنٹ شروع ہوا سندھ میں، اس کا یہ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سندھیوں کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، تو پاکستان بنا کیوں ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوا پاکستان بننے کا؟ اس لیے یہ سندھو دیش کا کانسیپٹ آتا ہے۔ سندھو دیش کا کانسیپٹ یہیں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے سندھو دیش کے کانسیپٹ کی۔ پھر جب 73 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو پھر اس کے اندر سندھو دیش کے موومنٹ کو، اس سینٹیمنٹ کو کرب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور سندھیوں کا کوٹہ الگ کر دیتے ہیں تاکہ ان میں صرف سندھی ہی آ سکیں۔ صحیح۔ تو اس کا آبجیکٹ یہ 10 سال تک تھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے یہ جو انہوں کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ 10 سال کے اندر یہ دونوں برابری کی سطح پہ آ جائیں گے، وہ فیسلٹیز جو کہ شہروں میں وہی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں گے۔ بہت ہی بڑا ایمبیشیس یہ ویژن تھا جو کہ ابھی تک انفارچونیٹلی پورا نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس کو کنٹینیو رکھا بعد میں بھی جتنے آپ یہی تو دیکھیں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی آپ غلط یا صحیح ہونا وقت فیصلہ کر دیتا ہے، ٹیسٹ آف ٹائم جسے کہتے ہیں۔ 1973 میں کوٹا سسٹم آیا، 73 کے کانسٹیٹیوشن میں، 83 میں ضیاء الحق نے اس کو ایکسٹینڈ کیا another 10 years۔ ضیاء الحق واز ناٹ ابھی بھی 2013 میں شاید ختم ہو گیا تھا۔ ایگزیکٹلی پارلیمنٹ میں پھر سے وہ اس لیے کہ کیوں اس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں نا اتنی نان سندھی گورنمنٹس بھی آئی ہیں اور بلکہ کچھ تو بالکل اینٹی سے، ضیاء الحق واز لائک ٹوٹلی اینٹی سندھی۔ اس لیے ختم نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ فیوڈل اس کا مس یوز ہو رہا ہے نا، کوٹا سسٹم کے نام پہ وہ دیہی علاقوں کے ڈومیسائل بنا کے، تو ان کے وہ تو ایک مس یوز ہے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے جو کہ ایک انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو اس کوٹا سسٹم سے آبجیکٹیو ہے وہ بھی تو نہیں ملا، آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکا نا انفارچونیٹلی، اسی لیے تو اس کو بار بار ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ میرا تو پہلے ختم کر دینا چاہیے، جو فائدہ ہی کوئی نہیں اس کا۔ نہیں، ختم کرنے سے ہوگا کیا؟ جیسے ختم کرنے سے پہلے آپ وہ جی ایس این کا سینٹیمنٹ کو ریوائیو کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کر دیں آج، کیوں نہیں کرتے یہ؟ کیونکہ یہ تو سارے ان کو سندھیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے ملک میں ہی یہ چل رہا ہے کہ جو برادری ہے اسی کا، اگر کوٹا سسٹم ڈکلیئر آئین میں نہیں بھی ہے نا پنجاب یا دوسرے صوبوں میں، جی تو سٹل ہو یہی رہا ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے وہ اپنے بندوں کو آگے لے آتا ہے۔ وہ تو ایک الگ کہانی ہے، دیکھیں نا وہ تو ناانصافی کے زمرے میں آتی ہے وہ چیز۔ ہم تو صرف قانونی اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنل سینس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کیوں آیا اور اس کا آبجیکٹیو کیا تھا۔ اچیو ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، اور اچیو نہیں ہو سکا تبھی تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور یہ وسیع تر ملکی مفاد میں ہے تبھی تو ہر حکومت نے اس کو ایون مہاجروں کی اپنی حکومت میں مشرف صاحب بھی آئے، مشرف صاحب آئے جو کہ ایگزیکٹلی ایم کیو ایم کے بہت بڑے وہ دعوے دار تھے، جو اپنے آپ کو ہمدرد جسے کہنا چاہیے، اور ایم کیو ایم خود بہت عرصہ رہتی ہے حکومت میں، ایگزیکٹلی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو اس طرح سے مظلومیت کا پہلو اس کے اندر ڈھونڈ کے اور یہ ثابت کرنا کہ یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہے بھائی۔ صحیح۔ اور یہ سندھیوں کے بیسیکلی ان کو اٹھانے کے لیے جو زیادہ ان سے بھی زیادہ پیر پہ، وہ تو آج تک ہے نا، ابھی آپ آج بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں سندھ کے اندر کیا حال ہے، آج بھی تھر کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے، اسکول اور اسپتال تو بہت دور کی بات ہے۔ صحیح۔ تو یہ مقابلہ ہے جو کراچی میں، مظلوم تو وہ لوگ ہوئے نا، تو یہی تو بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی میڈیا کے اندر، اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آج بھی پس کون رہا ہے، استحصال کس کا ہو رہا ہے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 2-4 لوگ جن کو نوکریاں کوٹا سسٹم پہ سندھ میں سے مل جاتی ہیں وہ بھی نہ ملیں، آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کر دیں پھر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو بلیک میلر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا رہے گا،
وہ تو دیکھیں نا بلیک میلر تو مس یوز آف دی سسٹم ہے نا. بلیک میلر کو تو آپ یہ ہے کہ قانونی طریقے سے اس کو آپ جو بھی جہاں پہ بھی کر رہا ہے, ہر حکومت کی یہ مجبوری بن جاتی ہے سونر اور لیٹر کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجبوری بنائی جاتی ہے. مجبوری دیکھیں نا آپ, ٹھیک ہے ان کو آپ جمہوری حقوق دے دیں اپنے, سو لانگ ایز اگر وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں جو انوالو نہیں ہے, جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں. ایم کیو ایم تو اوپنلی اینٹی, یعنی کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان کے لیڈر نے ریسنٹلی پاکستان مرد آباد اور پاکستان کو ختم کر دو اور توڑ دو, اس کے بعد بھی اس کو آپ پارٹی کو بین نہیں کر رہے, اجازت دی ہوئی کہ آپ سیاست کریں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ کہ جب یہ لوگ حقوق مانگتے ہیں تو اس سے زیادہ ان پہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. یہ تو ایک فنڈامنٹل چیز ہے نا کہ جب آپ حقوق کے ساتھ رسپانسبلٹی ہے, سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اگر صرف 2 رسپانسبلٹیز اپنی فلفل کریں تو مسئلے حل ہو جائیں. ایک تو قانون پہ چلنا, دوسرا ٹیکس دینا. صحیح. اگر صرف یہ 2 ذمہ داریاں اور باقی بات کو چھوڑ دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. صحیح. نہیں تو ہمارے پاس جنرلی میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں نہ تو ٹیکس دینے کا رواج ہے, قانون میں چلنے والے کو سمجھا جاتا ہے کہ بے وقوف ہے. اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے. اور سب سے بڑی بات ہے جو پاکستان سے کے لیے اچھے ورڈز یوز کر لے یا پاکستان کی بہتری کی بات کرے, اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیڑ بندہ ہے. ہاں تو وہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹگمیٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غدار کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ سرٹیفکیٹس تو یہ لوگ بانٹ رہے ہیں. غدار کا سرٹیفکیٹ کیوں نہ دیں جب آپ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, آپ را کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں, آپ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ملک کو تسلیم نہیں کر رہے, پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے, پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے, تو ہم آپ کو کیوں نہ کہیں ٹریٹر. مجھے یہ سمجھائیں نا بات. صحیح. آخری کویسچن, یہ جو ایک ریونیو کی بات کرتے ہیں کہ کراچی کا ریونیو باقی سارا ملک کھا رہا ہے, وہ ارن زیادہ کرتا ہے اس کو ملتا کم ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب لاجک ہے. مجھے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فارمولا جو بتا رہے ہیں کہ جو سٹی ارن کرے گا وہ اپنے اندر ہی خرچ کرے گا, کیا وہ صرف پاکستان میں اور کراچی میں اپلائی ہوتا ہے یا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اپلائی ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے اندر نان کراچی کے لوگ بھی تو انویسٹ کرتے ہیں آ کے. مین انڈسٹری سارے ملک کی آپ نے وہاں پہ لگا دی, بڑے بڑے ہب وہاں پہ. ایگزیکٹلی, وہ تو پورٹ سٹی ہے. تو ٹھیک ہے نا, پورٹ سٹی ہمیشہ ظاہر ہے کہ پورٹ کی وجہ سے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. صحیح. لیکن آبویسلی وہ پورٹ سٹی کسی صوبے کا, کسی ملک کا حصہ ہے نا, اور وہ سارا ملک اس پہ انویسٹ بھی تو کر رہا ہے. پورا ملک انویسٹ کر رہا ہے اور وہ اس کا حصہ ہے. اور اس کے جو ہے آبویسلی 1 منٹ کے لیے آپ یہ تصور کریں گے چلیں جی کہ کراچی کے جو بھی 70% وہ انکم کہہ رہے ہیں وہ کراچی میں خرچ ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ اور بھی زیادہ کراچی ترقی کرے گا, اور وہ پیسہ جو کہ رورل ایریا میں جو آج بھی ڈپرائیوڈ لوگ ہیں وہ اور پیچھے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا اس سے یہ ریزن پھر نہیں جسٹیفائڈ ہو جی پاکستان بننے سے فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ صحیح. صحیح. آخر پہ بتائیے گا کہ مہاجرین کو کرنا کیا چاہیے, مہاجرس کو انٹیگریٹ. مہاجرین کو اپنے آپ کو, یہ نیگیٹیوٹی ان کی سب سے بڑی, جو ہمارے مہاجر دوست ہیں ان کی سب سے بڑا دشمن ان کی اپنی نیگیٹیوٹی ہے. صحیح. جنہوں نے آج تک ان کو پاکستان کا سیلف پٹی نیگیٹو, ٹھیک ہے نا, ہر وقت جسے کہتے ہیں نا کہ رونا رونا کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمارے ساتھ حقوق نہیں ملے ہمیں. جب تک یہ مہاجر اور ظلم اور زیادتی اور یہ رونا بند نہیں کریں گے. اور جو میرٹ کی بات ہے, میرٹ تو کہیں بھی نہیں, کوٹا سسٹم یا نان کوٹا سسٹم, میرٹ تو کہیں بھی نہیں پاکستان میں. میرا کوئی 10% لوگ ہوں گے جو میرٹ. ٹھیک ہے, میرٹ سسٹم, کوٹا سسٹم کے اندر رہتے ہوئے میرٹ کو اپلائی کریں. جب سارا ایکول فوٹنگ پہ آ جائیں گے تو کوٹا سسٹم خود ہی وقت کی ضرورت نہیں رہے گا. آپ دیکھیں کوٹا سسٹم پہ جن کو اعتراض ہے, اگر ان کو پتا ہو امریکہ میں بھی افرمیٹیو ایکشن کے نام سے آج تک یہ کوٹا سسٹم, جو کہ وہاں کے ریڈ انڈینز ہیں, ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آج تک رائج ہے, آج تک ختم نہیں ہو سکا, جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, تو وہی وجہ یہاں پہ بھی ہے. تو جب وہ سب ایکول فوٹنگ پہ آ جائیں گے, ان کو ساری فیسلٹیز مل جائیں گی, جب ان کا وہ معیار ایک لیول پہ آ جائے گا تو پھر کوٹا سسٹم کی لامحالہ کوئی ضرورت نہیں رہے گی. صحیح. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پہلے زیادہ پاکستانی خود یہ ثابت کریں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے اچھے پاکستانی نہیں ہیں, یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں کے ساتھ تعاون کریں گے, یہ اللیگل ایکٹیویٹیز جس میں بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ اور یہ شامل ہے, یہ اس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. یہ ایک پرسیپشن بنا ہے. اس پرسیپشن کو ختم کرنا کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ
کہ اس پرسیپشن کو ختم کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم اچھے پاکستانی ہیں، ہم لا ابائڈنگ پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں اتنا ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں جتنا کوئی اور کر سکتا ہے. یہ ان کو خود ثابت کرنا پڑے گا. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اور مہاجر جو کمیونٹی ہے، مجھے تو یہ مہاجر کا لفظ ابھی بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ آ گئے، ہم جیسے کینیڈا آ گئے تو امیگرینٹس تو ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم امیگرینٹس ہیں، لیکن ہم کینیڈین سٹیزنز ہیں. تو اسی طرح جب آپ پاکستانی ہیں تو آپ بس پاکستانی ہیں. پاکستان نے تو آپ کا پاسپورٹ یا کوئی چیز نہیں ختم کی، آپ کو رائٹس دیے ہیں پورے. اور جہاں تک زیادتی کی بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا لطیف صاحب کی بھی باتوں سے، کہ جو ظلم ہے، جو طبقاتی فرق ہے پاکستان میں، وہ تو ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے کہ چونکہ ہم مہاجر ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. زیادتی میں ہم پنجاب میں ہیں، اور پہلی دفعہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پنجاب بینک میں جب پہلی دفعہ میرٹ پہ سلیکشن ہوئی اور ہم سلیکٹ ہوئے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ میرٹ پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں پورے ملک میں ہیں، پورے ملک کا عالمی ہے، اس کا ایز اے نیشن ان چیزوں کو مل کے سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے درمیان ڈویژن پیدا کر دی جائیں، کبھی مہاجر کی، کبھی شیعہ کی، کبھی سنی کی. تو ان ناموں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اکٹھے ہو کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام کا یہی مقصد تھا، کسی کمیونٹی کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں تھا. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.